بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز طلبہ، کیسے ہیں؟ سب خیر و عافیت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سبق نمبر 71 میں باب الوتر شروع کر رہے ہیں۔ صلاۃ وتر جو عشاء کے بعد، عشاء کی سنتوں کے بعد 3 رکعت وتر ہیں احناف کے نزدیک، تو ان کے احکام یہاں پہ شروع کر رہے ہیں۔ اس میں وتر کا حکم ہوگا، اور اس سبق کے اندر ساتھ ساتھ ہم ذکر کریں گے کہ وتر کی رکعات کتنی ہیں۔ تو اس حوالے سے جو اختلافات ہوں گے وہ انشاءاللہ ذکر کیے جائیں گے، اور یہ حصہ اول ہے، اور حصہ دوم کے اندر یہ وتر کے احکامات مکمل ہو جائیں گے۔ الوتر واجب عند ابی حنیفہ، یہاں سے عبارت شروع ہوگی اجعل هذا فی وترک من غیر فصل تک انشاءاللہ ہم جائیں گے۔ وتر کے وجوب اور عدم وجوب سے متعلق مذاہب پہ ایک نظر ڈالتے ہیں۔ وتر کی تاکید بہت سی احادیث میں ہے، اور جب تاکید ہوتی ہے تو سنت سے اوپر اٹھا کر واجب میں لے جاتے ہیں، لیکن چونکہ آیت سے ثابت نہیں ہے اور نہ اتنی تاکید ہے کہ فرض میں لے جایا جا سکے، ورنہ تو 5 کے بجائے 6 نمازیں فرض ہو جائیں گی، اس لیے وتر کو واجب میں رکھا بہت زیادہ تاکید کی وجہ سے، اور آیت نہ ہونے کی وجہ سے فرض میں نہیں رکھا۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک چونکہ سنت کے بعد درمیان میں واجب کا درجہ نہیں ہے، واجب کے بجائے فرض کا درجہ ہے، تو جب واجب کا درجہ نہیں ہے تو اس لیے وتر ان کے یہاں مؤکد ہے، یعنی بہت زیادہ اس کی تاکید تو ہے، لیکن یہ فرض تو ہے نہیں، آیت نہیں ہے اس بارے میں۔ جب آیت نہیں ہے تو حدیث ہے، تو حدیث کے اندر تاکید آئی ہے، لیکن امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک فرض کے بعد کوئی دوسرا درجہ نہیں ہے سوائے سنت کے، تو اس لیے انہوں نے اس کو سنت میں شامل کر دیا، کیونکہ آگے واجب کا درجہ ان کے یہاں نہیں ہے۔ صلاۃ وتر کی رکعات وغیرہ بھی ہوں گی، اور اس میں دعائے قنوت جو آخری رکعت کے اندر پڑھی جاتی ہے، تو ویسے دعائے قنوت کی 3 قسمیں ہوں گی، جن کے بارے میں ہم ان 2 اسباق کے اندر بات کریں گے، سبق نمبر 71 اور سبق نمبر 72 کے اندر۔ اس میں 3 قسموں میں سے سب سے پہلی قسم کہ مصیبت کے وقت جو قنوت نازلہ پڑھی جاتی ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینہ پڑھا، اس کے بعد پھر چھوڑ دیا، اور اگر کوئی عظیم مصیبت ہو تو ابھی بھی حنفیہ کے نزدیک فجر کی نماز میں رکوع کرنے کے بعد کھڑے ہو کر پڑھنا مسنون ہے، جبکہ شوافی کے نزدیک وہ پورا سال وہ ان کے ہاں پڑھنا مسنون ہے۔ فجر کی نماز میں ہمیشہ قنوت پڑھنا، یہ دوسری قسم ہے جی دعائے قنوت کی، جو فجر کی نماز میں پڑھی جاتی ہے، یہ بھی حنفیہ کے نزدیک تو نہیں ہے، لیکن امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک یہ ہے۔ تیسری قسم ہے جی وتر میں دعائے قنوت پڑھنا، یہ امام شافعی رحمہ اللہ کے یہاں صرف رمضان کے نصف اخیر، جو آخری نصف ہے، اس کے اندر پڑھا جائے گا دعائے قنوت وتر کے اندر، باقی دنوں میں نہیں۔ اور حنفیہ کے یہاں پورے سال میں دعائے قنوت وتروں کی تیسری رکعت کے اندر پڑھا جائے گا۔ تو یہ دعائے قنوت کی کل 3 قسمیں ہیں، ان سے متعلق ہم یہاں دونوں اسباق کے اندر گاہے بگاہے بات کرتے رہیں گے۔ باب صلاۃ الوتر، وتر چونکہ طاق کو کہتے ہیں، تو وتر کی تعداد کے متعلق جب ہم بات کریں گے تو وہاں پہ بھی ہم ذکر کریں گے کہ اس کی تعداد چونکہ احناف کے نزدیک 3 ہے جو کہ طاق ہے، شوافی کے نزدیک 1 ہے وہ بھی طاق ہے، اور ان کے نزدیک پھر 5 کا قول بھی ہے، 3 کا بھی ہے، 7 کا بھی ہے، 9 کا بھی ہے، اور 11 کا بھی ہے، 11 سے آگے نہیں ہے۔ تو جنہوں نے بھی اس کو اختیار کیا ہے تو وہ طاق عدد کو اختیار کیا، تو اس لیے اس کو وتر کہتے ہیں۔ ان اللہ وتر یحب الوتر، الوتر واجب عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ۔ یہاں پہ سب سے پہلے وتر کے اندر جو اختلافات ہیں، اس میں سب سے پہلا اختلاف کہ وتر کے حکم سے متعلق ہے، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک وتر واجب ہے، جیسے کہ ابھی ہم نے اس کی تحقیق کی۔ وقال، اور صاحبین بھی اور امام شافعی رحمہ اللہ بھی فرماتے ہیں کہ سنت، وتر کی نماز سنت مؤکدہ ہے، لظہور آثار السنن فیہ۔ صاحبین اور امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل اس میں یہ ہے کہ چونکہ سنت کے آثار اس کے اندر ظاہر ہیں، ان آثار کی وجہ سے، ان علامات کی وجہ سے اس کو سنت قرار دیا گیا۔ کون کون سے آثار؟ نمبر 1، حیث لا یکفر جاحدہ، اس کے انکار کرنے والے کو کافر نہیں قرار دیا جاتا۔
تو اگر یہ فرض یا کم از کم واجب کے قریب ہوتا، فرض ہوتا، تو پھر اس کے انکار کرنے والے کو کافر قرار دیا جاتا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ وَلَا يُؤَذَّنُ لَهُ، اور اس کے لیے اذان نہیں کہی جاتی۔ یہی تو سنت ہونے کی علامت ہے، کیونکہ فرض کے لیے تو اذان کہی جاتی ہے۔ تو یہ دو تفریعات صاحبین کرتے ہیں اس کے سنت ہونے پر۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دلیل دیتے ہیں کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کے نبی کا یہ قول ہے کہ ان اللہ تعالی زادکم صلاۃ الا وہی الوتر فصلوها ما بین العشاء الى طلوع الفجر، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک نماز کا اضافہ کیا ہے اور وہ نماز وطر کی ہے، پس تم اسے عشاء اور صبح صادق کے بیچ میں پڑھو، عشاء کے بعد اور صبح صادق سے پہلے۔ اب صلو امر ہے اور وہو للوجوب، یہ وجوب کے لیے ہے۔ جب وجوب کے لیے ہے تو پھر یہ واجب ہونی چاہیے۔ اور صاحبین کو جواب یہ بھی ہے کہ ہم فرض تو نہیں کہتے نا کہ فرض کی وجہ سے اس کے انکار کرنے والے کو کافر قرار دیا جاتا اور اس کے لیے اذان ہوتی، ہم تو واجب کا قول کر رہے ہیں۔ وَلِهَذَا وَجَبَ الْقَضَاءُ بِالْإِجْمَاعِ، ایک تائیدی دلیل ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کہ واجب ہونے کے اوپر یہ بھی دلیل ہے کہ بالاجماع تمام ائمہ کے نزدیک وطر کی قضا ضروری اور واجب ہے۔ تو سنت اگر ہوتے یہ وطر تو پھر اس کی قضا کے اوپر اجماع نہ ہوتا۔ وَإِنَّمَا لَا يُكَفَّرُ جَاحِدُهُ، صاحبین کو جواب ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ یہ وطر سنت ہیں کیونکہ اس کے انکار کرنے والے کو کافر نہیں قرار دیا جاتا۔ فرماتے کہ اس لیے انکار کرنے والے کو کافر نہیں قرار دیا جاتا کہ لِأَنَّ وُجُوبَهُ ثَبَتَ بِالسُّنَّةِ، کہ اس کا جو وجوب ہے نا وہ سنت سے ثابت ہے۔ اگر یہ قرآن مجید سے یا دلیل قطعی سے ثابت ہوتا نا تو پھر اس کے انکار کرنے والے کو کافر قرار دیا جاتا۔ وَهُوَ الْمَعْنِيُّ بِمَا رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ سُنَّةٌ، یہی مراد ہے جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے اس کے سنت ہونے سے متعلق روایت کیا گیا ہے کہ انہو سنتن، جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جو سنت قرار دیا ہے وطر کو، تو وہ اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کا وجوب سنت سے ثابت ہے، یہ مطلب ہے، ورنہ خود اس کی حیثیت واجب کی ہے۔ وَهُوَ يُؤَدَّى فِي وَقْتِ الْعِشَاءِ، یہاں سے دوسرے دلیل کا جواب دیا جا رہا ہے۔ صاحبین نے دوسری تفریح یہ کی تھی کہ اس کے لیے اذان نہیں دی جاتی، جیسے فرمایا دیکھیں کہ وَلَا يُؤَذَّنُ لَهُ، اس کے لیے اذان نہیں دی جاتی، تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ وَهُوَ يُؤَدَّى فِي وَقْتِ الْعِشَاءِ، چونکہ یہ وطر خود عشاء کے وقت کے اندر ہی ادا کیے جاتے ہیں۔ فَاقْتُفِيَ بِأَذَانِهِ وَإِقَامَتِهِ، پس عشاء کی اذان اور عشاء کی اقامت کے اوپر ہی اکتفا کر دیا جائے گا، مزید اس کے لیے اذان اور اقامت کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے کہ صلاۃ عید ہے، نماز عیدین ہے، ان کے لیے کوئی اذان نہیں ہے، کوئی اقامت نہیں ہے، پھر بھی وہ واجب ہیں۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اذان اور اقامت صرف فرض کے ساتھ خاص ہے، اور یا یہ کہ صرف سنتوں کے لیے ہی نہیں ہوگی بلکہ باقی سب نمازوں کے لیے ہوگی، ایسا نہیں ہے، بلکہ دیکھیں عیدین کی نماز کے لیے نہیں ہے، تو لہٰذا ہم یہاں پہ اسی کے اوپر اتفاق کر لیں گے۔ قال، یہاں پہ راجح قول بھی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ہے احناف کے نزدیک کہ وطر کی نماز واجب ہے۔ قال الوتر 3 رکعات، یہاں سے وطر کی رکعات سے متعلق بات ہے۔ اس سے پہلے جو بات ابھی تک ہم نے کر لی کہ وطر واجب ہے یا سنت ہے، اس سے متعلق روایات بھی دیکھ لیتے ہیں۔ تو یہ ابو الولید العدوی کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے تشریف لائے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قد امدکم بصلاۃ وہی خیر لکم من حمر النعام، کہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نماز اضافہ کی جو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بھی بہتر اور افضل ہے، اور وہ وطر ہے۔ فجعلها لکم فی ما بین العشاء الی طلوع الفجر، ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن بریدہ بن اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الوتر حق فمن لم یؤتر فلیس منا، الوتر حق فمن لم یؤتر فلیس منا، 3 مرتبہ یہ الفاظ فرمائے کہ وطر حق ہے اور جو نہیں پڑھے گا تو وہ ہم میں سے نہیں۔ تو اس تاکید سے پتہ چلتا ہے کہ وطر واجب ہے۔
اور عامر بن شعیب عن نبی عن جدہ مشہور یہ سند ہے. اس سے ایک روایت ہے کہ مکثنا زمانا لا نزید علی الصلوات الخمس، ایک زمانے تک ہم 5 نمازوں سے اضافہ نہیں کرتے. پھر اللہ تعالیٰ کے نبی نے ہمیں حکم دیا اور فرمایا کہ ان اللہ قد زادکم صلاۃ فامرنا بالوتر. تو یہاں پہ امر دیا گیا، ہمیں حکم دیا گیا وطر کا، تو اس سے وجوب ثابت ہو گیا. اور اس طریقے سے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اوتروا قبل ان تصبحوا یا قبل ان تصبحوا، کہ صبح کرنے سے پہلے پہلے تم وطر کی نماز پڑھو، امر ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ وطر کی نماز واجب ہے. الوتر 3 رکعات لا يفصل بینہن بسلام، وطر کی رکعات سے متعلق بات شروع کر رہے ہیں کہ وطر کی 3 رکعات ہیں اور 3 رکعات میں درمیان میں سلام کے ساتھ فصل نہیں کرنا، ایک ہی سلام آخر میں پھیرنا ہے، 3 رکعات پڑھنی ہے. یہ احناف کا مسلک ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ فرمائیں گے کہ وطر 1 رکعت ہے، ایک ان کا قول یہ ہے، اور دوسرا قول 3 بھی ہے، 5 بھی ہے، لیکن 2 سلاموں کے ساتھ، یعنی بیچ میں سلام پھیرنا ہے 2 رکعت پر، پھر آخر میں 1 رکعت صرف پڑھنی ہے. تو فرماتے ہیں کہ وطر 3 رکعات ہیں احناف کے نزدیک، جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یؤتر بثلاث، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعات وطر پڑھا کرتے تھے. وحکی الحسن رحمہ اللہ، حضرت حسن بصری رحمہ اللہ انہوں نے حکایت کی ہے کہ اجماع المسلمین علی الثلاث، کہ مسلمانوں کا اجماع ہے کہ وطر کی تعداد، رکعات کی تعداد 3 ہے. اور یہی امام شافعی رحمہ اللہ کے اقوال میں سے ایک قول بھی ہے، اور ان کے باقی اقوال 3، 5، 1، 5، 7، 9، 11 تک ہے. وفی قول یوتر بتسلیمۃ، اور ایک قول امام شافعی رحمہ اللہ کا تو یہی ہو گیا کہ 3 رکعت 1 سلام کے ساتھ، اور 3 رکعت، اور دوسرا قول ان کا یہ ہے کہ 2 سلاموں کے ساتھ وطر کی نماز پڑھنی ہے، 2 رکعت پر سلام اور اس کے بعد پھر تیسری رکعت الگ اکیلی پڑھنی ہے. اور یہی امام مالک رحمہ اللہ کا بھی قول ہے کہ 2 سلاموں کے ساتھ یہ وطر کی نماز پڑھی جائے گی. والحجۃ علیہما ما رویناہ، لیکن ان کے خلاف جو حجت ہے وہ وہی روایت ہے جو ہم نے روایت کی کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یؤتر بثلاث. یعنی ان روایات سے میں چونکہ 3 رکعات کا ذکر ہے تو مطلب یہ کہ 3 رکعات ایک ہی سلام کے ساتھ ہے نا، ورنہ اگر 1 رکعت اکیلی پڑھی جاتی تو پھر یہ 3 رکعات تو نہیں ہوئی نا، پھر تو الگ الگ سلاموں کے ساتھ نماز الگ ہو گئی. اس لیے جب کہا کہ 3 رکعات ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی سلام کے ساتھ ہیں. فرمایا یؤتر بثلاث یقرأ فیہن ب9 سور من المفصل یقرأ فی کل رکعۃ ب3 سور آخرہن قل هو اللہ احد. یہ روایت بھی ہے. وطر کی رکعات سے متعلق حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کا جو قول ہے کہ اجمع المسلمون عن ان الوتر 3 لا يسلم الا فی آخرہن. ہم یہاں پہ دیکھیں حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے جو اجماع نقل فرمایا مصنف ابن ابی شیبہ میں، تو اس میں یہ بھی ذکر ہے کہ آخر میں سلام پھیرنا ہے، بیچ میں سلام بھی نہیں پھیرنا. شوافی اور مالکیہ کی دلیل جو وطر کی تعداد سے متعلق ہے کہ ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صلاة اللیل فقال رسول اللہ صلاة اللیل مثنى مثنى فإذا خشی احدکم الصبح صلی رکعة واحدة تؤتر له ما قد صلی. تو فرماتے ہیں کہ رات کی جو نماز ہے وہ 2 ہے، اور اگر کوئی آدمی تم میں سے صبح کا خوف رکھے کہ صبح ہونے والی ہے تو پھر وہ 1 رکعت مزید پڑھ لے، تاکہ وہ 1 رکعت ان کو کیا کر لے گی، جو اس نے نماز پڑھی اس کو وطر بنا دے گی. تو اس سے پتہ چلا کہ 1 رکعت ہے وطر کی نماز. تو مطلب ہے کہ 1 رکعت الگ سلام کے ساتھ اور باقی الگ 2 رکعتیں سلام کے ساتھ. تو اس سے پتہ چلا کہ ان کے ہاں ایک رکعت ہے. لیکن اس میں احناف یہ جواب دیتے ہیں کہ دیکھیں روایت کے اندر آیا ہوا ہے کہ صلاۃ اللیل، رات کی نماز کے بارے میں سوال ہوا اور فرمایا کہ رات کی نماز 2 ہے. تو اس سے پتہ چلا یہ تو تہجد کی نماز کی بات کر رہے ہیں، یہ تو تہجد کی نماز ہے، لیکن اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وطر فرما رہے ہیں. روایات میں آتا ہے کہ رات کی پوری نماز کو تہجد سمیت بھی اس کو وطر کہا گیا ہے. اب آتے ہیں جی تیسرے اختلاف کی طرف، وہ یہ ہے کہ 3 رکعتوں میں جو دعائے قنوت پڑھنا ہے وہ آخری رکعت میں کہاں پر پڑھنا ہے، رکوع سے پہلے پڑھنا ہے یا رکوع کے بعد پڑھنا ہے. تو اس میں احناف کے نزدیک تو یہ ہے کہ صلاۃ وطر میں دعائے قنوت تیسری رکعت کے اندر رکوع سے پہلے پڑھنا ہے.
وقال الشافعی رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں بعدہ، رکوع کے بعد پڑھنا ہے، لما رویہ انہ علیہ السلام قنت فی آخر الوتر وہو بعد الرکوع۔ امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے قنوت وتر کے آخر میں پڑھا، تو آخر امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ رکوع کے بعد ہی ہوتا ہے، رکوع سے پہلے تو آخر نہیں ہم کہیں گے نا، تو اس لیے رکوع کے بعد وتر پڑھا جائے قومے کے اندر۔ ولنا احناف کی دلیل کی مارویہ انہ علیہ السلام قانتا بعد الرکوع قبل الرکوع، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے قنوت رکوع سے پہلے پڑھا، تو دو روایتیں آگی، دونوں نقلی روایتیں آپس میں متعارض ہوگی۔ وما زاد علی النصف الشیء آخرہ، لیکن ہمارے پاس عقلی دلیل بھی ہے کہ جو آپ یعنی امام شافعی رحمہ اللہ کا جواب ہے کہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ رکوع کے بعد ہے، چونکہ آخر وتر روایت میں آیا ہے، وتر کے آخر میں پڑھا اور وہ وتر کا آخر جو ہے وہ رکوع کے بعد ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں، کسی بھی چیز کا جب نصف سے آگے بڑھ جائے وہ چیز تو وہ اس کا آخری شمار ہوتا ہے۔ لہٰذا وتر کی نماز 3 رکعت ہے، تو 3 رکعت کا نصف 1.5 ہے، تو جب 1.5 رکعت سے اوپر چلی گئی نماز تو سمجھ جائیں کہ یہ اس کا آخر ہی ہے، لہٰذا آخر جب اس سے متعین ہو گیا تو اب آخری رکعت جو تیسری ہے وہ گوئے کہ آخر کے اندر ہی آ گئی نا، تو روایت کے اندر یہ تو نہیں ہے نا کہ رکوع کے بعد پڑھا، روایت کے اندر تو آخر الوتر ہے، تو رکوع کے بعد کیسے ثابت ہو گیا اس سے؟ تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا، آخری وتر آخری رکعت بھی ہو سکتی ہے، لہذا یہاں پہ ہم آخری رکعت مراد لیں گے، تو یہاں پر یہ بات بھی مکمل ہوگی۔ رکوع سے پہلے دعائے قنوت پڑھی جائے یا رکوع کے بعد پڑھی جائے، تو روایات اس سے متعلق دیکھ لیتے ہیں۔ تو حناف کہتے ہیں کہ رکوع کے بعد تو قنوت نازلہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دن تک پڑھی تھی، تقریباً 1 مہینے تک پڑھی تھی، جیسے اس روایت میں ہے کہ قنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہرا متتابعا، 1 مہینہ لگاتار پڑھی تھی، ظہر عصر میں بھی، مغرب میں بھی، عشاء میں بھی، صبح کی نماز میں بھی، ہر نماز کے اندر جب سمیع اللہ لمن حمیدہ فرماتے تھے اور اس کے بعد پھر دعا پڑھتے تھے، جس میں قبیلہ رعد اور ذکوان کے اوپر بد دعا کرتے تھے کہ انہوں نے صحابہ کرام کو شہید کر دیا تھا، تو وہ تو قنوت نازلہ پڑھی ہے، لہٰذا وتر کی جو کے اندر دعائے قنوت ہے وہ رکوع سے پہلے ہی پڑھی جائے گی۔ اس طریقے سے رکوع کے بعد دعائے قنوت سے متعلق امام شافعی اللہ کی جو دلیل ہے وہ سوید بن غفلہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ سمعت ابا بکر و عمر و عثمان و علی یقولون قنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر الوتر وکان یفعلون ذلک۔ تو اس میں دیکھیں آخر الوتر کا ذکر، جس کا جواب ہم نے دے دیا کہ آخر وتر آخری رکعت تو مراد دی جا سکتی ہے، لیکن رکوع کے بعد کیسے ہوا اس کا ذکر یہاں پہ تو نہیں ہے۔ البتہ جو دوسری کچھ روایات ایسی ہیں شافعی کے پاس جس میں یہ ہے کہ رکوع کے بعد کبھی تذکرہ ہے، تو پھر اس جگہ پر یہ جواب نہیں چلے گا احناف کا۔ عن ابی ابی بن کعب ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قنت فی الوتر قبل الرکوع، یہاں پہ دیکھیں رکوع سے پہلے یعنی دعائے قنوت پڑھنے کا تذکرہ اس روایت کے اندر موجود ہے۔ اب آتے ہیں چوتھے اختلاف کی طرف، وہ یہ ہے کہ وَيَقْنُتُ فِي جَمِيعِ السَّنَةِ، دعائے قنوت پورا سال وطروں کے اندر پڑھا جائے گا، وطر تو پڑھ ہی جائیں گے، احناف کے نزدیک 3 اور شافعی کے نزدیک کبھی 1 روایت میں ہے، کبھی 3 ہے، کبھی 5 ہے، لیکن اس کے اندر جو دعائے قنوت ہے کیا وہ پورا سال پڑھا جائے گا یا کبھی درمیان میں چھوڑا بھی جائے گا؟ تو احناف کے نزدیک تو پورا سال پڑھا جائے گا، پورا سال صلاۃ وطر کے اندر دعائے قنوت پڑھا جائے گا آخری رکعت کے اندر رکوع سے پہلے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک فی غیر النصف الاخیر من رمضان، وہ اختلاف کرتے ہیں رمضان کے آخری نصف کے علاوہ میں، وہ فرماتے ہیں کہ آخری نصف کے اندر صرف 10 دن رمضان کے ہیں، اس کے اندر فطر کے اندر دعائے قنوت پڑھنا ہے، اس کے علاوہ پورا سال دعائے قنوت فطر کے اندر نہیں پڑھنا۔ لقول علیہ السلام، ان کے نزدیک یعنی یہاں پہ جو روایت ہے یہ روایت احناف کی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن بن علی کو جب سکھایا، حین علمہ دعاء القنوت، دعائے قنوت جب سکھایا تو فرمایا اجعل ھذا فی وترک، اس کو اپنے وطر کے اندر رکھ لیں۔ تو ظاہر ہے کہ صلاۃ وطر کے اندر اس کو رکھنے کا ذکر فرمایا، اور اس میں یہ نہیں فرمایا کہ رمضان کے آخری 10 دنوں کے اندر پڑھا کریں اور پورا سال نہ پڑھا کریں۔ اگر یہ ہوتا کہ آخری 10 دن ہی پڑھنا ہے، پورا سال نہیں پڑھنا، تو پھر ادھر تذکرہ ہوتا ہے اس کا،
جب تذکرہ نہیں ہے تو من غیر فصل، بغیر کسی تفصیل کے یہ ذکر فرمایا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پورا سال جب صلاۃ وتر پڑھے جائیں گے اس کے ساتھ دعائے قنوت اس میں ضرور پڑھا جائے گا۔ حسن بن علی رضی اللہ عنہ کی روایت یہ ہے کہ علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمات اقولهن فی الوتر قال ابن جواز فی قنوت الوتر اللهم اهدنی فی من هدیت۔ تو اس میں پھر یہ آخر میں کہ اجعل هذا فی وتر کا بغیر کسی تفصیل کے فرمایا۔ تو وطروں میں دعائے قنوت پورا سال نہ پڑھنے کی جو امام شافعی رحمۃ اللہ کی دلیل ہے وہ یہ ہے کہ ان ابی بن کعب امہم یعنی فی رمضان وکان یقنط فی النصف الاخیر من رمضان، کہ اس میں دیکھیں نصف اخیر کے اندر ابی بن کعب وطر کے اندر دعائے قنوت پڑھتے تھے، تو اس میں تو یہ تذکرہ تو نہیں ہے نا کہ پورا سال باقی پڑھتے تھے یا نہیں پڑھتے تھے، تو یہ امام شافعی رحمۃ اللہ کی دلیل کا جواب بھی بن گیا۔ بہرحال آج کے اس سبق کے اندر ہم نے وطر کا حکم، رکعات کی تعداد اور دعائے قنوت رکوع سے پہلے یا بعد، اور پورا سال یا صرف 10 رمضان کے 10 دن، یہ ہم نے اس میں پڑھ لیا ہے، اور انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر ہم اس وطر کی جو بحث ہے اس کو مکمل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔